جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور خصوصیات ہے۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن سکون کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے ارد گرد موجود ہو تو آپ کا رویہ کافی عجیب ہو جائے گا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ تمہاری اچھائیاں بھول جائیں گے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہے جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنا کرو۔ صرف اس وقت بولے جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے اچھے ہیں۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ ہو۔ ایک سمجھدار انسان ہی یہ جانتا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ بہت زیادہ سوچنے سے انسان کو گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ یقین کرو کوئی کسی کا نہیں ہوتا، دل کے دو حروف ہے وہ بھی جدا جدا۔ جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے ویسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی۔ زندگی بڑی عجیب ہے، کبھی گلزار سی کبھی بیزار سی۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اسے اپنا دکھ بتانا ہی فضول ہے۔ جس شخص کو خوشامد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ علم ہمیشہ پوچھنے سے ہی آتا ہے، اس لیے کسی بات کو کسی دوسرے سے پوچھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں سزا ہے۔ انسانی دماغ تین چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کانا، دلکش لوگ اور خطرہ۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔
احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش چھوڑ دو۔ خواتین اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے میں مردوں سے زیادہ جلدی کرتی ہے۔ ٹوٹنے والے انسان کی زبان میں ہی نہیں بلکہ روح میں بھی خاموشی اتر جاتی ہے۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گرے ہو۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ زندگی کیا ہے؟ صرف وقت۔ اگر ہم اس کو ضائع کرتے ہیں تو گویا زندگی برباد کرتے ہیں۔ خاموشی عقل مند کا زیور اور احمق کا برم ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا مول دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مشکلوں سے نکلنا چاہتے ہو تو ان 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہو۔ شدید غصے کی حالت میں، بے یقینی کی حالت میں، شک و شبہ کی حالت میں، شدید جذباتی لمحات میں، زندگی کی تکن میں گم ہو گیا وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈال لو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ دھوکے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکے باز ہے اور جھوٹوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مستقبل کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھے تو وہ تمام خطرات کو روک سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں، عمل سے کرو۔ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتے؟ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو دوسروں سے خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ خوش ہونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ خوش رہنے سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ خاموشی کا درخت میٹھا پھل دیتا ہے۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں، کیونکہ انسان ہی غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی پلاس پر ایسا نہیں گزرا جو دان کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ یہ 6 عادتیں اگر آپ میں موجود ہے تو کوئی بھی شخص آپ کو آرام سے دھوکہ دے سکتا ہے اور آپ ساری زندگی روتے رہیں گے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کر دے تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس شخص کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی آپ کے بارے میں غلط نہ سوچے۔ نمبر 3، آپ اپنی پسند ناپسند اور ترجیحات کی بجائے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو دن رات تکاتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کو فیصلہ لینے کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر آپ کوئی خود سے فیصلہ لے بھی لے اور آپ کے لیے گئے فیصلے پر کوئی تنقید کر دے تو آپ فوراً ڈی موٹیویٹ ہو کر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہو۔ نمبر 5، آپ لوگوں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ نمبر 6، آپ کسی شخص کو کھونے کے ڈر سے اس کی ہر غلط اور صحیح بات کو مانتے ہیں، جبکہ آپ کے اندر نہ کہنے کی طاقت ہونی چاہیے تاکہ وہ شخص آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ ہم کسی کے لیے اتنی ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک فری والا لائک دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجئے، ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔